السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقین۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ احباب کا اس پیج پر خیر مقدم اور استقبال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اور رمضان کے ہر لمحات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے اور یہ اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اے گنہگار بندو، اپنے گناہ کو یہیں اسٹاپ کر دو، اپنے گناہ کو یہیں ترک کر دو اور آؤ اپنے رب رحمان اور رحیم کی طرف اپنے گناہوں کو بخشوا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا ہے، اس مہینے کو غنیمت سمجھو۔ اس مہینے میں تمہیں آفر دیا جا رہا ہے، اس مہینے میں تمہیں آفر مل رہا ہے اللہ رب العزت والجلال کے یہاں سے۔ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، کیونکہ رب العالمین سے گناہوں کی توبہ وہی کرتا ہے جسے رب العالمین سے محبت ہوتی ہے، جسے جنت کے حصول کی فکر ہوتی ہے، جسے آخرت میں کامیابی کی فکر ہوتی ہے۔ ورنہ وہ شخص کبھی اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار نہیں کرتا جو جنت کی فکر نہیں کرتا، جو اللہ رب العالمین سے محبت نہیں کرتا۔ تو محترم ناظرین، ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اللہ رب العزت والجلال سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت والجلال سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو، سب سے زیادہ پیار نہ ہو، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے، اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ آیا ہمارے ایمان کے اندر کمی تو نہیں؟ آیا ہمارے ایمان کے اندر خامی تو نہیں؟ آیا ہمارے ایمان کے اندر کھوٹ تو نہیں؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ قرآن کریم سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم چاہتے ہیں اور جن چیزوں کے تمنا ہم زندگی بھر کرتے ہیں: اولاد، بیوی، شوہر، مالداری، تجارت میں برکت اور اس طرح کی تمام چیزیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن ان سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر ان سب کی محبت ان تینوں چیزوں سے، یعنی اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ گئی تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرما دے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم اپنے کاروبار سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی بلڈنگ اور اپنی جائیداد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے گھر بار سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ان سب کی محبت کے آگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف عذاب کی شکل میں ہم سب پریشان کیے جا رہے ہیں، ہر طرف عذاب نازل ہو رہا ہے، کہیں زلزلے کی شکل میں، کہیں سونامی کی شکل میں، کہیں
کورونا وائرس کی شکل میں اس طریقے سے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھلا دیا ہے اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اگر ہم نے آج بھی جائزہ نہیں لیا تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ایسے ہی آتا رہے گا، ایسے ہی نازل ہوتا رہے گا. محترم ناظرین، ہم سب گنہگار، سیاہ کار، معصیت کار ہیں. ہم گنہگار ہیں. گناہ ہونے کی وجہ سے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبوض ہو سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا جب ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں. یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، نعمت کی شکل میں دیا ہے. یہ اس کی پوری راتیں، اس کا پورا دن رحمت و بخشش کا مہینہ ہے، رحمت و غفران کا مہینہ ہے. آئیے ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں. اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے توبہ کریں. اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف کرے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک خاص بات اور ایک اہم بات جو عام طور سے لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے وہ یہ کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور اس تینوں باتوں کی دلیل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے. بتاؤں اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور سخت قسم کی ضعیف ہے. اور یہ حدیث تو ایک طرف ضعیف ہے اور دوسری طرف یہ ہمارے عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ جس عشرے میں رحمت اللہ کی ہوگی تو رحمت کی برکت سے مغفرت بھی ہوگی اور مغفرت کی برکت سے اللہ جہنم سے آزاد بھی کرے گا. تو محترم ناظرین، رمضان کا ہر عشرہ رحمت کا، ہر عشرہ مغفرت کا، ہر عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو ہم ہر روز اللہ رب العالمین سے مغفرت چاہیں، اللہ سے رحمت چاہیں، اللہ سے جہنم سے آزادی چاہیں. آئیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کیا پیاری بات اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمائی. ہم اور آپ کو نبض پکڑ کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اے گنہگار بندوں، اے سیاہ کار بندوں، اے معصیت میں ڈوبے ہوئے بندوں، إِلَى رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى رَبِّكُمْ مَغْفِرَةً، وَسَارِعُوا إِلَى رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. اللہ کی مغفرت بڑی وسیع ہے، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اور یہ جنت کس کے لیے تیار ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے. اب آئیے اس چھوٹی سی آیت کے دو ٹکڑے ہم کر لیتے ہیں، ان دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں. پہلی چیز اللہ نے بتائی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. اور اس کے معنی بعد اللہ کہہ رہا ہے وَجَنَّةٍ اور اس کی جنت کی طرف دوڑو. آسمان اور زمین کے برابر ہے. کیا مطلب کی بات کہہ رہا ہے اور دوسری طرف جنت کی بات کہہ رہا ہے؟ کیا ملان ہے دونوں کا؟ دونوں کا ملان ہے، دونوں کا جوڑ ہے. جو مغفرت کی طرف دوڑے گا اس کی مغفرت کی وجہ سے اسے جنت ملے گی. یعنی مغفرت کی طرف دوڑنا جنت کی طرف دوڑنا ہے. آدمی جب مغفرت کی طرف دوڑے گا، اپنے گناہ کے بخشوانے کی طرف دوڑے گا تو اس کے دل کے اندر یہ داعیہ ضرور پیدا ہوگا کہ وہ جنت کا طلبگار ہے. ورنہ کوئی ایسا شخص جسے جنت کی طلب نہ ہو وہ مغفرت گناہ کی دوڑ ہی نہیں سکتا. تو گناہ سے جنت کی طلب ہو. اور جنت کس کے لیے تیار ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار ہے. آپ کو معلوم ہے جنت کی خوبی کیا ہے؟ حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت ایسی ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی کان نے اس کو سنا ہی نہیں ہوگا، ولا
مالا عین رات، کسی آنکھ نے اس کی نعمت کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے اس کی صحیح ترجمانی سنی ہی نہ ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل کے اندر اس کا صحیح تصور ہی پیدا نہ ہوا ہوگا۔ ایسی نعمتیں ہیں، اس کے ایسے پھل ہیں، اس کے ایسے باغات ہیں، اس کے ایسے سائے ہیں، اس کے ایسے غرفات اور کمرے ہیں، اس کے ایسے روم ہیں، اس کے ایسے بالا خانے ہیں کہ اس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، دنیا میں اس کا تصور کیا بھی نہیں جا سکتا۔ حدیث ہے کہ جنت کا کوڑا دان بھی دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے، تو پھر ہم اس کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس جنت کو پانے کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے اس کی مغفرت کی طرف دوڑیں۔ میرے محترم احباب اور ناظرین، گناہ، اللہ رب العالمین کی نافرمانی، معصیت، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم کا ہر شخص گنہگار ہے، لیکن ان میں سب سے بہتر اور اللہ کو محبوب وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے۔ یعنی اللہ رب العزت والجلال کو گناہ کرنے والا بندہ پسند ہے، لیکن وہ گناہ کرنے والا بندہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر لے، گناہ سے توبہ کر لے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اگر کوئی بہت نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، تو یہ چیز ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرے گا ہی، لازمی طور پر گناہ کرے گا۔ میرے محترم ناظرین، اگر ہم اپنے دل کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا کرتے ہیں یا گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، فوراً استغفار پڑھ لیں، فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں۔ اور یاد رکھیے، مومن کا یہی خاصہ ہے، مومن کا یہی مطلب ہے کہ گناہ ہو جائے فوراً گناہ سے توبہ کرے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مومن جب گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کو ایسے خیال کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اسے ڈر ہے کہ اب گرے تب گرے۔ پہاڑ کی چٹان کے نیچے آدمی بیٹھا ہے اور بے لاگ پہاڑ کی چٹان ٹکی ہوئی ہے، تو یہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب گرے گی کہ تب گرے گی اور ہمارا معاملہ ختم کر دے گی، ہمارا کام تمام کر دے گی۔ تو مومن گناہ کو ایسے ہی تصور کرتا ہے، گناہ کر لیا اسے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے گناہ سے توبہ نہیں کیا تو بہت بڑا جرم کیا، اور گناہ کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے جس سے اس کی جنت خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس کی عاقبت خراب ہو سکتی ہے۔ تو مومن گناہ کو ایسے تصور کرتا ہے اور فوراً اس سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، فوراً گناہ سے توبہ کی کوشش کرتا ہے۔ اور فاجر اور فاسق، گنہگار، سیاہکار، اللہ کا نافرمان کیسا ہوتا ہے؟ وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، معصیت پر معصیت کرتا ہے، اور گناہ کو بالکل ایسے خیال کرتا ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہے اور مکھی کو اشارے سے اس نے ہٹا دیا ہو، مکھی کو اشارے سے اس نے ہٹا دیا ہو، مطلب معمولی سمجھتا ہے، جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، کہیں مکھی بیٹھی اور ہٹا دیا، اس کا کوئی ویلو نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو فاجر، فاسق، گنہگار، اللہ کا نافرمان گناہ کو یہی سمجھتا ہے کہ کوئی گناہ بہت معمولی ہے، وہ مکھی آئی بیٹھی، اسی طریقے سے وہ سمجھتا ہے، گناہ کر لیا، اس کو گناہ سے توبہ کی فکر نہیں ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم نے پایا ہے، اس مقدس مہینے میں رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پڑھیے، صحابہ اکرام سے گناہ ہو جاتا، زنا تک ہو جاتا، اور لوگ فوراً رب العالمین کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے اور رجم کرا لیتے، لیکن انہیں گناہ سے توبہ چاہیے تھی اور گناہ سے توبہ کر لیتے۔ ماعز اسلمی کا واقعہ اور غامدیہ کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ماعز اسلمی اور غامدیہ، ان دونوں کے واقعات پڑھیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اتنا جنت کی فکر تھی اور آخرت کی فکر تھی کہ دنیا میں انہوں نے رج میں ہونا پسند کر لیا، آخرت کے عذاب اور آخرت کے عقاب کو برداشت کرنا پسند نہیں کیا۔ محترم ناظرین،
तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना ये अंबिया की सुन्नत है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। लिहाजा हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुनाहों की माफ़ी मांगें। ये महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत की शक्ल में दिया है, गुनाह के बख्शवाने का मौका है, हम गुनाह को बख्शवा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला उतक़ा फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला यानी फ़ी रमज़ान व इन्ना लिकुल्लि मुस्लिमिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला दअवतुन मुस्तजाबा। सही तरग़ीब आज़ाद करता है और हर रोज़ मुसलमान की एक बहुत अजीम दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। मुसलमान की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है और अगर इफ्तार के वक्त बंदा दुआ कर ले रब्बुल आलमीन से तो रब्बुल आलमीन दुआ उसकी ज़रूर कबूल करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मोमिन के लिए रोज़ेदार के लिए दो खुशी के मकाम है। एक खुशी का मकाम जब रोज़ा अफ्तार करता है और दूसरा खुशी का मकाम जब रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा। यानी जब अफ्तार करता है तो उसे इस बात की खुशी होती है कि रब्बुल आलमीन के लिए हमने एक दिन रोज़ा रखा, रब्बुल आलमीन के लिए हम दिन भर भूखे रहे और जब रब्बुल आलमीन से क़यामत के दिन मुलाकात करेगा तो रब्बुल आलमीन इतना ज़्यादा अजर व सवाब उसे देगा कि उसे देख करके रब्बुल आलमीन के अजर व सवाब को देख करके खुश हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अगर गुनाह की हमने माफ़ी नहीं कराई, गुनाह से हमने तौबा नहीं कराया तो समझ लीजिए रमज़ान मिलने के बाद हमने गुनाह की तौबा नहीं कराई तो हमसे ज़्यादा बदनसीब शख्स कोई नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि मिंबर हाजिर किया जाए, मिंबर को लाया जाए। अल्लाह के नबी के हुक्म पर मिंबर को लाया गया। अल्लाह के नबी जब पहले दर्जे पर, पहली सीढ़ी पर, पहले जीने पर चढ़ते हैं तो आप कहते हैं आमीन। जब दूसरे दर्जे पर चढ़ते हैं तो आमीन कहते हैं। तीसरे दर्जे और तीसरे सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आमीन कहते हैं। सहाबा इकराम ये गैर मामूली अमल देखा जो अल्लाह के नबी का मामूल नहीं था। सहाबा इकराम ने सवाल कर लिया, अय अल्लाह के नबी, आपने इससे पहले ऐसा कोई काम नहीं किया था, क्या कोई नया वाक़या पेश आया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जी, मैं जब पहले जीने पर चढ़ रहा था तो जिब्रील में अमीन आए और कहा आमीन। जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा उस शख्स के लिए हलाकत हो, उस शख्स के लिए बर्बादी हो जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और रमज़ानुल मुबारक के महीने के पाने के बाद उसने अपनी बख्शिश न कराई। तो जब जिब्रील अमीन ने यह बद्दुआ की तो मैंने आमीन कही। जब दूसरे जीने पर कदम रखा तो इसलिए आमीन कहा कि जिब्रील अमीन ने आकर के कहा उस शख्स के लिए हलाकत व बर्बादी हो, उस शख्स के लिए हलाकत व बर्बादी हो जिसने मेरा नाम सुना, मोहम्मद नाम सुना और दरूद न पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा, उसके लिए बर्बादी और हलाकत हो। तो मैंने आमीन कहा। तीसरे जीने पर जब मैं चढ़ता हूँ तो जिब्रील अमीन आकर के कहते हैं उस शख्स के लिए हलाकत व बर्बादी हो जिसने अपने वालिदैन को पाया या वालिदैन में से किसी एक को पाया और उसने अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक न बना सका, इसके लिए भी हलाकत व बर्बादी हो। तो मैंने आमीन कहा। सोचिए और गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम अनिल खता हैं, जिब्रील अमीन जो मासूम अनिल खता हैं, जिब्रील अमीन दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के नबी आमीन कह रहे हैं। इन दोनों की दुआ बद्दुआ के कबूल होने में कोई शक नहीं है। और याद रखिए इन दोनों ने जो अमल किया है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। जिब्रील अमीन कोई काम अपने से नहीं करते बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हुक्म देता है तब रब्बुल आलमीन की जानिब से वो हुक्म लेकर के आते हैं। तो मासूम अनिल खता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इस बद्दुआ पर आमीन कही और बद्दुआ करने वाली ज़ात जिब्रील अमीन की ज़ात है। अगर हमने रमज़ान को गनीमत न समझा, रमज़ान में अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी तो फिर याद रखिए हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है और हमसे बड़ा महरूम कोई शख्स नहीं है जिसके ऊपर नबी की बद्दुआ है, जिसके ऊपर जिब्रील की बद्दुआ है। मोहतरम नाज़रीन, हम रमज़ान को पा करके रमज़ान को हल्के में ना लें बल्कि रमज़ान में जहाँ बहुत सारे अमल करते हैं इस्तिग़फ़ार को भी लाजिम पकड़ें, तौबा और इस्तिग़फ़ार को भी लाजिम पकड़ें, क्योंकि तौबा और इस्तिग़फ़ार करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा पसंद है। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ऐ अल्लाह हमें जहन्नम से निजात दे दे, ऐ अल्लाह जहन्नम से निजात दे दे। इस जहन्नम से निजात का महीना है, जहन्नम से निजात का महीना है, बार अल्लाह हमें जहन्नम से निजात दे दे। दुआ करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस तरह के कलिमात, तौबा और इस्तिग़फ़ार के कलिमात, जहन्नम से निजात की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दुआ और तौबा के फजीलत में एक हदीस अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है। अल्लाह के नबी कहते हैं एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को बंदे की दुआ कितनी है
اس کا اندازہ اس مثال سے لگائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک آدمی اپنے اونٹ پر ساز و سامان لے کر کے سفر کے لیے نکلتا ہے, کچھ دور جاتا ہے جہاں اس کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے, بڑے تلاش و بسیار کے بعد اس کی اونٹنی نہیں ملتی, اس کا ساز و سامان غائب ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ مایوس ہو کر کے وہ آ کر کے اپنی قیام گاہ پر آرام کرتا ہے. اچانک اس کو نیند لگ جاتی ہے اور پھر جب نیند سے اس کی کھلتی اس کے پاس کھڑی ہے ماں ساز و سامان کے, وہ خوشی کے عالم میں کہہ دیتا ہے اے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. بالکل الٹ دیتا ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بندے کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے تو میرا بندہ ہے. اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے. لہذا ہم اپنا لازمہ بنا لیں اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا, اللہ رب العالمین سے بخشش کرانا. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, ہم اپنا لازمہ بنا لیں. جب بھی فرصت ملے, جب بھی موقع ملے, کام کر رہے ہوں, بیٹھے ہوئے ہوں, جہاں بھی موجود ہوں, سوائے بیت الخلاء کے, سوائے ان جگہوں کے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار یا دعا ان جگہوں کے زبان پر استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ رکھیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقت انا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اس دعا کو سید الاستغفار کہتے ہیں. سید الاستغفار یعنی استغفار کی دعاؤں میں سب سے عظیم دعا. اس دعا کو بھی ہم یاد کریں اور رمضان المبارک میں خاص طور سے اور عام دنوں میں بھی ان دعاؤں کو پڑھیں. گناہ کیا ہے اس گناہ کی توبہ کے لیے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اخلاص کے ساتھ بالکل اس کو چھوڑ دیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ مستمم کر لیں. پانچویں شرط یہ ہے کہ تائب توبہ کرنے کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے. توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب سورج پچھم سے نکلے گا یا آدمی, تو اس حالت میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یعنی مرنے سے پہلے اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور سورج کے پچھم سے نکلنے سے پہلے اپنی دعا اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کر لے. تو اور ایک اور شرط آپ لگا لیں, اور شرط یہ ہے کہ جب آپ نے بندوں کے ساتھ کوئی ظلم کی, ایک شرط یہ بھی لگا لیں کہ اس بندے سے جا کر کے معافی تلافی کر لیں تاکہ اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرما دے. تو من جملہ آپ ایک بار اور ان شرائط کو سن لیں. پہلی شرط اخلاص کے ساتھ دعا کریں, اخلاص کے ساتھ استغفار کریں. دوسری شرط ندامت اور شرمندگی ہو, گناہ کو چھوڑ دینے کا عزم مصمم ہو. چوتھی شرط مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا بھی عزم مصمم ہو. پانچویں شرط توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے دعا کیا جائے. اور چھٹی شرط گناہ کا تعلق اگر بندوں سے ہے تو بندوں سے جا کر کے اپنی گناہوں کی معافی مانگا جائے, ان سے اپنے گناہ کی معافی مانگا جائے اور کہا جائے کہ میں نے تمہیں جذبات میں آ کر کے اس طرح سے کہہ دیا تھا, جذبات میں آ کر کے اس طرح کی بات کہہ دی تھی, اب میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تم ہمارے کیے کو معاف فرما دو. ہم نے غلط کام کیا ہے تم معاف کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اجر میں اور تمہارے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو معاف فرما دے. ہم گنہگار سیاکار معصیت کار ہیں, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ رمضان کے مقدس مہینے اس کی برکتوں سے, اس کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال کر دے. اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھ تاکہ رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں حاصل کر لیں. اے اللہ ہم سب کو پورے رمضان صحت و عافیت سے رکھ تاکہ ہم رمضان کی دولت سے مالا مال ہو. محترم ناظرین, ایک اہم گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جہاں آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے رکھ رہے ہیں وہیں آپ ان غریبوں کا بھی, جو غریب ہمارے درمیان ہیں, جن کی روزی روٹی اس وقت بند ہے, جن کے کاروبار بند ہیں, بیچارے اپنے جو روز کماتے تھے اور کھاتے تھے بیچارے کی وجہ سے ان کا کاروبار بند ہے, ان کی مدد کریں, ان کی خیر خواہی کریں. اور خاص طور سے سفید پوش لوگ جو اپنی حاجت اور ضرورت کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے, ڈھونڈ کر کے ان کا خیال کریں تاکہ رمضان المبارک میں وہ بھوکے نہ سوئیں, سحری اور افطار کا ان کو انتظام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اجر دے گا. ایک اور گزارش ہے کہ ہمارا ایک چینل یوٹیوب چینل ہے
سیف الاسلام لائبریری VNS کے نام سے آپ حضرات اسے بھی سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں، اس پر بھی علماء کے بیانات اور تقریریں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔